کوفے کا گورنر ابن زیاد یہ سمجھنے لگا کہ بس اب تو ہمارا ہی راج چلے گا، اب تو کچھ نہیں رہا، کوئی آگے ٹکرانے والا نہیں ہے۔ ظالم حکمران جو ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہوتی ہے۔ حکومت، طاقت ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کے پاس آتی نا تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی کہ بس اب میں ہی ہوں۔ جب آ جاتا ہے نا کہ بس میں ہی ہوں، قرآن نے کہا نا انا خیر منہ، شیطان نے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم نہیں فرمایا، یا اللہ میں نہیں کرتا نا، میں تو ان سے بہتر ہوں۔ جس بندے کو میں کی ہوا لگ گئی پھر اس کو اور کچھ نہیں لگتا، برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ میں کرنے لگا کہ میں تو اعلیٰ ہوں۔ جب بندہ پاور میں آتا ہے نا، چاہے وہ جوانی کی پاور ہو، چاہے اقتدار کی پاور ہو، چاہے علم کی پاور ہو، چاہے حسن کی پاور ہو، میں جب سوار ہو جاتی ہے ذہن میں، جن لوگوں کی کھوپڑی میں گھس جاتی ہے، چاہے وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر پاور میں ہوں، چاہے اپنے محلے میں پاور میں ہوں، چاہے وہ اپنے شہر کے اندر پاور میں ہوں، چاہے وہ کسی صوبے کے حکمران بن جائیں، چاہے وہ ان کو کوئی گورنریاں مل جائیں، جس کے دماغ میں گھس گئی اس کے لیے تباہی دیوار پر لکھ دی گئی۔ اس کا زوال آنا طے ہے، بربادی طے ہے اس بندے کی جس نے میں کرنی شروع کر دی کہ میں نے یہ کر دیا، میں یہ طے کر سکتا ہوں۔ وہ بھول جاتا ہے کہ تجھے جس خدا نے وجود عطا کیا، یہ جس نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہے، جس دن یہ رسی کھینچی جائے گی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میدان کربلا میں شمر نے، بدبخت نے کہا، کہتا جانوروں کو پانی میں دے سکتا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی اولاد کو پانی نہیں دوں گا، اور پھر چند سال گزرنے کے بعد وہی شمر مختار شکفی سے جان بچاتا پھر رہا ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کے مارنا ہے۔ تخت پر بھی قبضہ کر لیا، حکومت بھی پلٹ گئی، اور کل کے پیادے آج کے مجرم بن گئے۔ کل جو میدان کربلا میں چلاتے پھرتے تھے کہ دیکھو ہم نے سیدنا امام حسین کا سر اتار لیا، ہم نے ان کو پانی نہیں دیا، آج وہ پانی کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ اور جب گرفتار کیے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ پیر باندھو، اس کے جسم پر تلواروں کے نشان مارو، پھر اس کو بھوکا پیاسا ایک چوراہے میں ٹانگ دو۔ جب 3-4 دن گزر گئے، پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل آئی۔ کون؟ شمر، جو کہتا تھا کہ میں پانی نہیں دوں گا۔ وقت پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ شمر نے سوچا نہیں تھا کبھی کہ یزید کا تختہ پلٹ جائے گا۔ ابن زیاد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے۔ ابن زیاد کی گردن اسی محل میں، اسی تشت میں، اسی تاریخ کو اسی وقت مختار شکوی کے سامنے پیش کی گئی جس تاریخ میں اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارا تھا۔ ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری اب کسی طرح جان بچ جائے۔ یزید نے، زیاد نے، شمر نے، انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو ہم نے قبضہ کر لیا حکومت پر، اب محمد رسول اللہ کے دیوانے کہاں ہوں گے، اب تو اہل بیت کا خاتمہ ہو گیا، بس ایک بچے ہیں امام زین العابدین جو بیمار ہیں، چلے گئے چپ چاپ مدینہ منورہ کی طرف، اب تو ہمارا قبضہ ہو گیا، گنڈا گردی کرتے پھریں گے۔ لیکن اللہ نے جو رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی، جس دن اس رسی کو کھینچا، نہ زمین ان کے ساتھ رہی، نہ تخت ان کے ساتھ رہا، نہ فوجیں ان کے ساتھ رہی، نہ سپاہی ان کے ساتھ رہے۔ کیونکہ ظالم آدمی کو تو سب سے زیادہ فخر اپنی سپاہیوں پر ہوتا ہے۔
اپنے چمچوں پر ہوتا ہے، اور بندے کو مرواتے اس کے چمچے ہی ہیں۔ سب سے زیادہ غلط مشورہ اس کے چمچے دیتے ہیں، سب سے زیادہ بےایمانی کا مشورہ چمچے دیتے ہیں، سب سے زیادہ ظلم کرنے کا مشورہ چمچے دیتے ہیں، اور جب تخت پلٹتا ہے تو اسی کی گردن اتارنے کا مشورہ نئے حکمران کو بھی چمچے ہی دیتے ہیں، جن کے پیچھے لگ کے انسان ظلم کی طرف بڑھتا ہے۔ ابن سعد کے متعلق لکھا ہے کہ مختار شکفی جو تھا، جس نے تخت پہ قبضہ کر لیا، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت کا بدلہ لیا، تو وہ اور ابن سعد پرانے دوست بھی تھے۔ جب سپاہی گرفتار کرنے کے لیے بھیجے نا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا یہ تو میرا پرانا دوست ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ تو اس نے بیٹے کو بلوایا، مختار شکفی نے ابن سعد کے، کہ تمہارا ابا کہاں ہے، باپ کہاں ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا ابا جی تو اب گھر میں رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اب وہ کوئی دنیا کے معاملات میں گورنر کل کا، اب جان بچانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے جی میں تو گھر میں گھس کے اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ فرمایا اچھا اب گھر میں ہی رہنے لگا؟ کہ ہاں جی اب تو وہ سارا دن نماز عبادت روزے میں ہی لگے رہتے ہیں، وہ کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ فرمایا اسے بلاؤ۔ تو جب پیغام بھیجا تو اس نے جواب دیا کہ میں بیمار ہوں، آ نہیں سکتا۔ فرمایا اچھا تو اگر نہیں آ سکتا ہم تو وہاں آ سکتے ہیں نا۔ سپاہیوں کو بھیجا، کہنے لگا زندہ نہیں لانا، گردن اتار کے لانا۔ ایک سپاہی کو اس نے کہا جب ابن سعد نے کہ میری تو اس سے بڑے یارانے ہیں، وہ میرے لیے ایسا حکم نہیں دے سکتا، کہنے لگا بھول گئے ابن سعد جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بے وفائی کر سکتے ہو تو یہ تیرا یار تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ میں مانتا ہوں آخرت میں سزائیں ملنی ہیں، میرا ایمان ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد سوال جواب ہوگا، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر بھی جانا پڑ سکتا ہے، قیامت والے دن ترازو میزان کا لگایا جائے گا، لیکن میرے اللہ نے کہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے دی جاتی ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ فلاں آدمی انسانیت کا غدار تھا، فلاں آدمی خدا کا غدار تھا۔ اس کو دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ایک ایک دشمن کو 6000 افراد کو مختار شکفی نے، جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو مارا، بھائیوں کو مارا، بھتیجوں کو مارا، 6000 افراد کو۔ یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ وقت کے حکمران نے سمجھا کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب تو قیامت تک ہمارا ہی راج چلے گا۔ ملک بن مروان مدینہ کا گورنر بن گیا، ظالم آدمی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین جب مدینہ منورہ پہنچے تو مکے کے گورنر کو، اس مدینہ کے گورنر کو اس بات کی چڑ ہو گئی کہ جو پوری دنیا سے حاجی آتے ہیں، لوگ سلام پیش کرنے آتے ہیں، وہ میرے دربار میں کم ملنے کے لیے آتے ہیں، یہ مدینہ سے چند کلومیٹر دور جو امام زین العابدین نے جھونپڑی ڈال لی وہاں زیادہ جاتے ہیں۔ ایک راز کی بات بھی آپ کو بتاؤں آج۔ آپ نے سنا ہوگا نا بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ مجددیہ، سکھروردی، سنا ہے نقشبندی بزرگوں کا نام؟ یہ پہلے نہیں تھا یہ سلسلہ، پہلے اسلام میں یہ تھا کہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا، وہی مسلمانوں کا سب کچھ ہوتا تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب خلافت کے اوپر ظالم بیٹھ گئے، خلافت پر
ظالم حکمران بیٹھ گئے تو پھر ان سے اسلام کی بیعت ختم ہو گئی، ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت ختم ہو گئی، تو پھر اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، محمد رسول اللہ کے دین کے لیے، قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے، پرچم اسلام کے لیے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقے پر چلنے کے لیے، میدان کربلا کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے، سیدنا ابو بکر کے موقف کو قائم رکھنے کے لیے، سیدنا خطاب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کو قائم رکھنے کے لیے، عثمان ذی النورین کی سخاوت کو قائم رکھنے کے لیے، پھر نئی بیعت کا سلسلہ، پھر اسلام کی حقیقی بیعت کا سلسلہ، جب خلافت نے چھوڑا اسلام کو، تو پھر سیدنا امام زین العابدین نے اپنی جھونپڑی سے بیعت کرنی شروع کی، تب یہ اسلام کے اندر یہ سلسلہ شریعت کا جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ نہیں تو پہلے بیعت ایک ہی ہوتی تھی، بس خلیفہ سے بیعت، جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا تھا، کیونکہ خلیفہ ہی امام ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسجد نبوی کا خطیب ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسلمانوں کا گورنر، خلیفہ ہی مسلمانوں کا مفتی، خلیفہ ہی مسلمانوں کا شیخ الحدیث۔ لیکن جب تخت پر ظالم بیٹھ گئے تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ اسلام قیامت تک قائم رہے۔ یہ اہل بیت کا احسان ہے کائنات